سر وزیر پیٹرولیم کہتے ہیں کہ پیٹرول ذخیرہ کرنے کے لیے ہمارے پاس جو ہے کوئی سورس نہیں ہے، نہ ہم پیٹرول ذخیرہ کر سکتے ہیں، نہ ہمارے پاس ایسے کوئی ذخائر موجود ہیں. کیا کہیں گے 4 سال کی حکومت ہے، اس کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ دینا، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو آپ نے دیکھا کہ پوری دنیا میں ان کی اسٹیٹمنٹ کا مذاق اڑایا، تو اسٹیٹمنٹ پہ کیا کہیں گے سر؟ یہ کہنا 4 سال بعد کہ ہمارے پاس کوئی اسٹریٹجک ریزروز نہیں ہے، یہ تو حکومت کی ایک اور فیلئر ہے، ایک اور ایڈمیشن ہے کہ ان کی کوئی پلاننگ نہیں ہے، جو تو خیر ویسے ہی خاص طور پہ سارے انرجی سیکٹر، پیٹرول پرائسز، ڈیزل پرائسز، ایل این جی ہے نہیں ہے، پاور پلانٹس میں کیپیسٹی ہے لیکن بجلی نہیں ہے، لوڈ شیڈنگ کو جو ہے وہ بجلی کے بل کم کرنے کا طریقہ بتانا، یہ تو پورا سیکٹر آئی ایم سوری انرجی کا، چاہے وہ پاور ہو چاہے وہ پیٹرولیم ہو، سارا مذاق ہے. دیکھیں ریزروز نہ ہونا، اور کرونا کے وقتوں میں ہم نے 90 دن تک وہ ریزروز بنائے تھے، لیکن ریزروز نہ ہونا یہ تو اس لیے جو ہے وہ اس حکومت کی ایک ایڈمیشن آف فیلئر ہے، کیونکہ آپ پچھلے سال میں ہی دیکھ لیں انڈیا سے جنگ ہوئی، ایک جنگ کی پہلی جو ہے وہ لیسن لرنڈ کیا ہونی چاہیے کہ آپ کے پاس اپنے دفاع کے لیے اپنے علیحدہ ریزروز ہونے چاہیے. اس کے بعد جو امریکہ اور اسرائیل نے ایران پہ بمباری کی، ابھی نہیں پچھلے جون جولائی میں جب ان کے نیوکلیئر پلانٹس مارے، صاف پتہ چل گیا کہ مشرق وسطیٰ میں جو حالات ہیں اور جو حالات ہو سکتے ہیں اور اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، کیونکہ پاکستان کے 99% پیٹرولیم جو سٹاک ہے وہ مشرق وسطیٰ سے آتا ہے. تو اس کے بعد بھی یہ کہنا کہ آج وہ ریزروز بنائیں گے، 4 سال بڑا ٹائم ہوتا ہے، 4 سال میں ریزروز نہیں بنائے تو میرے خیال میں حکومت کو ریزائن کرنا چاہیے. اور ہاں ایک اور بات، ایک اور خوشخبری جو انہوں نے کہی جو شاید آپ مس کر سکے، کہ ہم کہہ رہے تھے کہ یہ ایڈیشنل ریزروز کے لیے تو تقریباً $3 ارب چاہیے ہوں گے. $3 ارب کہاں سے آئیں گے؟ اس کا جواب بھی انہوں نے دے دیا کہ ہم پیٹرولیم لیوی اور بڑھائیں گے، عوام پہ مزید بوجھ جو ہے وہ ڈالیں گے. تو یہ آپ کے لیے علی ملک اور اس حکومت کی طرف سے ایک اور تحفہ. سر ان سے جب بھی کوئی پوچھو تو مطلب پچھلی حکومت کا یا ان کا پچھلے دور کا پوچھو، کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ وزیر کو وہ جان بوجھ کے ایسی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں یا ان چیزوں کا علم نہیں ہے ان کو؟ اب دیکھیں انہوں نے مثال کے طور پہ کہا کہ جو ایل این جی کے کانٹریکٹ ہوئے ہیں وہ غلط ہوئے ہیں، اس کی تحقیق ہونی چاہیے. انہوں نے کہا اس میں بدنیتی ہے. اب میں اس پہ کامنٹ کرنے کے بغیر ہی کہ وہ کیا ٹھیک کہہ رہے ہیں کیا غلط کہہ رہے ہیں، لیکن نیت ہی بتا دوں. نیت یہ تھی کہ مفتاح اسماعیل ان کی تنقید کر رہے تھے، اور چونکہ انہیں پتہ تھا کہ وہ جو کانٹریکٹس تھے وہ مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان نے بنائے، انہوں نے یہ بات ٹی وی پہ کہہ دی. تو جب ہم نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے آپ نے ہی بات کی ہے، ابھی آپ کو ہی تحقیق کرنی ہے، لیکن تحقیق صرف مفتاح اسماعیل کی نہیں ہو سکتی. جس وزیر اعظم نے کیبنٹ میں سمری سائن کی ہے اس وزیر اعظم کی بھی تحقیق ہوگی نا. وزیر اعظم کون تھے اس وقت؟ کون تھے؟ نواز شریف. تو جب ہم کہتے ہیں کہ پھر نواز شریف کی تحقیق بھی ہونی ہے، تو پھر وہ جو ہے وہ ٹویٹ کر کے مجھے ڈائریکٹلی مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ عاجزانہ درخواست یہ ہے کہ پروپیگنڈا نہ پھیلائیں. تو پروپیگنڈا تو نہیں پھیلا رہے، ہم تو آپ کی بات کہہ کے کہہ رہے ہیں کہ جو آپ نے کہا ہے اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ثابت کریں اور اس وقت کی وزیر اعظم کی تحقیق کریں.